وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں کچھ عرض کروں، آپ کو سنیں۔ سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی وسیدنا وشفینا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی مقدس آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عزت اللہ کے لیے ہے۔ ادھر توجہ دیں، گاڑیاں آتی رہے گی جاتی رہے گی، جب سڑک ہے تو موٹر سائیکل کا آنا جانا یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب یہ اتنا چالو روڈ ہو گیا ہے کہ پوری رات چھوڑ دو ٹھیک بج رہا تھا، پہلے جس طرح بج رہا تھا ویسے ہی رہنے دو، جیسا تھا ویسے کرو۔ اس لیے آپ لوگوں کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، چھوڑ دو ٹھیک ہے، ادھر ہونی چاہیے۔ میں جو بات تھوڑی دیر میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، یہ بہت قیمتی گفتگو ہے اور قیمتی وقت بھی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ممبر شریف پہ محب گرامی قابل صد احترام حضرت حافظ و قاری و مولانا تجمل حسین صاحب قبلہ پورے آن بان شان کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ میرے بعد ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور ایک بہت ہی قدیم زمانے سے چلنے والا خطیب حضرت علامہ و مولانا کامل صاحب قبلہ کا خطاب بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ عزیزم عرفان سلمہ نے اس لیے منعقد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دو اولادوں کے ختنے کے تعلق سے، جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے احباب کو مدعو کیا اور جم کر کے انہوں نے کھلایا اور کہا کہ نبی کا ذکر سنو۔ اور آپ حضرات جب گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں تو تھوڑی دیر آپ نبی کا ذکر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ترجمانی بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت محفل پاک کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی جلدی آپ کیوں بیٹھ گئے تقریر کرنے کے لیے؟ کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو اخیر میں ہماری تقریر ہوتی ہے، اور یہاں بھی الحمدللہ جب بھی آیا اخیر میں خطاب ہوا۔ ہمارے جب محلے میں مہمان خصوصی تشریف فرما ہے تو
اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے آپ سماعت کریں، اور آج اس آیت کریمہ کے تعلق سے میری گفتگو نہیں ہوگی، میں آپ کو صرف ایک روایت سناؤں گا اور پھر آپ کے سامنے سے میں رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ اتفاق کہہ لیا جائے کہ سلمہ عرفان کی محبت ہے کہ مجھے 10-20 منٹ کے لیے حاضر آنا پڑا، ورنہ بہت پہلے تقریباً جیسا کہ میں نے خود حضرت علامہ و مولانا اقبال مصباحی کو مدعو کیا، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور مفتی شاہد رضا قادری رحمانی کو میں نے مدعو کیا، اور الحمدللہ آج کا ایک پروگرام جو سرزمین گھرمورا میں ہے وہاں بھی شروع ہو چکا ہے، اور وہ چونکہ بڑا پروگرام ہے وہ پوری رات کا پروگرام ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، میں بھی 10 منٹ بول لوں گا، آپ بھی 10 منٹ سن لیں گے، اور اگر کسی ایک نوجوان نے عمل کر لیا تو میرا بولنا وصول ہو جائے گا، اس لیے پوری محبت چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد رب فرماتا ہے عزت مومنوں کے لیے ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جہاں اللہ نے اپنی عزت کی بات کی ہے وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بھی عزت کی بات کی ہے، اور آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے اپنی عزت کی بات کی، اپنے محبوب کی عزت کی بات کی، تو پھر اللہ رب العزت نے مومنوں کی بھی عزت کی بات کی، اور آگے رب فرماتا ہے کہ اس عزت کا علم جو ہے منافقوں کو نہیں ہے، اس لیے آپ زندگی گزاریں تو منافقانہ زندگی نہ گزاریں بلکہ مومنہ زندگی گزاریں، مومن بن کر کے آپ زندگی گزاریں۔ اگر آپ منافقت کی راہ پہ اگر آپ قدم رکھ دیں گے تو آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ پوری کائنات میں سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے، پوری کائنات میں سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بعد قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ کی مقدس کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد بھی تو کوئی کتاب ہوگی دنیا میں کہ جس کا جو مراتب کے اعتبار سے بخاری شریف کے بعد اس کتاب کا نمبر آتا ہو۔ سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بعد بخاری شریف ہے، اس کے بعد بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا مرتبہ پوری کائنات میں بلند ہے وہ کتاب ہے دلائل الخیرات، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات کلام اللہ تو آپ پڑھتے ہیں، اگر ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے جو ہمیں سبق دیا، اللہ کے پیارے حبیب کے افعال و کردار کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کتاب مراتب میں رتبے میں بہت اعلیٰ ہے وہ دلائل الخیرات ہے۔ اب 3 چیزیں جب آپ سمجھ گئے، تھوڑی سی آواز کم کر دو، ہلکی سی سیٹی کم کر دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا کامل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے تشریف۔ موضوع آپ کو اچھا لگے گا ہی، بیٹھیے اس پہ آئیے، نہیں کرسی ہے بیٹھیے۔ تو پوری کائنات میں سب سے مقدس کتاب، پوری کائنات میں پوری دنیا میں سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ بولیے کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بعد مراتب میں سب سے مقدس کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کے بعد جو کتاب
بہت اعلیٰ اور بہت ممتاز اور بہت عظیم مراتب پہ فائز ہے، وہ ہے دلائل الخیرات۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دلائل الخیرات لکھنے والے مصنف کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، آخر دلائل الخیرات لکھنے کی کیا وجہ تھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول اللہ کی گفتگو اور باتیں ہیں۔ ہم لوگ جو زندگی کاٹتے ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیب نے جو باتیں بتائی ہے اسی پہ ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ مکمل اور کامل نہیں ہے، لیکن ہماری پوری توانائی سرکار کے افعال و کردار پہ قربان ہے۔ پورا مجمع الحق کے بولیں سبحان اللہ، اور بولیں، اور نوجوان جو حضرات ہیں وہ بولیں۔ میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ سمجھ کر کے نہیں بول رہا ہوں کہ مجھے تقریر کرنی ہے۔ اگر مجھے تقریر کرنی ہے تو 15-20 منٹ میں تقریر نہیں ہو پائے گی قاری تجمل صاحب کے بلا، اس لیے کہ آپ اگر تقریر سنیں گے اور ہم سنائیں گے تو بہت کم، دیکھا جائے تو 1.25 گھنٹہ تو لگے گا ہی لگے گا اتنی بات ثابت کرنے میں، اور پھر بھی مکمل طور پر آپ نہیں سمجھ پائیں گے اور ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن اگر آج کے اس گفتگو میں ہمارے یہ بچے اگر چھوٹے سمجھ لیں گے تو سمجھیے کہ ہر باپ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی اولاد کامیاب ہوتی ہے۔ اگر باپ کی اولاد اگر کامیاب ہے تو باپ کا سینہ 36 انچ کا چوڑا رہتا ہے، یہ بات ہر باباؤں کو معلوم ہے۔ تو جو بات میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ہمارے بچے تو سنیں گے ہی سنیں گے۔ دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ کیا ہے، دلائل الخیرات کے مصنف کون ہیں، آپ اسے سمجھیں۔ آج مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری چاچیاں ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمارے ماؤں کے ذہن میں جو بات گردش کر رہی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کامیاب کب ہوگی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر ڈاکٹر بن گیا تو میں کامیاب شخص ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا بیٹا اگر انجینئر ہو گیا تو میں کامیاب شخص ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا اگر وکیل ہو گیا تو میں بہت کامیاب شخص ہوں۔ لیکن نہیں، آپ اس وقت کامیاب ہوں گے